کسی نے کہا کہ یہ جو ہمارے شمالی علاقوں میں سیلاب آیا ہے، اتنی تباہی پھیلی ہے، تو اس میں انسان کے اعمال کا بھی عمل دخل ہے۔ انسان کے اعمال جب برے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ وہاں جو ٹورسٹ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں اس میں بے حیائی کے اڈے بھی قائم کیے ہوئے ہیں، اگرچہ کھلم کھلا تو نہیں ہے، اللہ عالم کہاں تک یہ بات درست ہے۔ تو کسی نے پوسٹ ڈالی ہوئی تھی کہ زنا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے، تو اس پر کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ اگر زنا کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا ہے تو یورپ تو پورا تباہ ہو جانا چاہیے، وہاں تو کوئی سیلاب نہیں آیا۔ اصل میں یہ تھوڑی سی کم عقلی کی بات ہے، لوگوں میں ان چیزوں کا شعور نہ ہو تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک آدمی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اس نے جب یہ اشکال کیا ہے تو اس کا کیا جواب ہے؟ بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ یہاں زنا ہوا، جس کی وجہ سے زنا پھیلا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی پکڑ آئی اور بہت سارے لوگ ہلاک ہو گئے، موت کا شکار ہو گئے۔ اور جب اللہ کا عذاب ہوتا ہے تو وہ عمومی ہوتا ہے، وہ صرف گناہ گاروں پر نہیں آتا ہے، اس میں اس کی لپیٹ میں سب آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک لشکر قرب قیامت مکہ کی طرف جائے گا چڑھائی کرنے کے لیے حضرت مہدی کے خلاف، تو بیداں مقام پر پہنچے گا تو وہ پورا کا پورا لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ لشکر تو بڑے ہوتے ہیں، اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو لڑنے کی غرض سے نہیں جا رہے ہوں گے، بہت سے لوگ ویسے کرائے کے طور پہ لیے جاتے ہیں، خود خدمت کے لیے لیے جاتے ہیں، کام کاج کے لیے لیے جاتے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کی نیت تو فاسد نہیں ہوگی نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عذاب آئے گا تو سب شکار ہوں گے اس کا، لیکن قیامت کے دن اپنی نیت کے اعتبار سے ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ یہ دنیا میں تو سب کے ساتھ برابر معاملہ ہوتا ہے، البتہ آخرت میں تفریق ہو جائے گی۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، کہ آج کے دن اے مجرم لوگوں تم لوگ جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ نیک لوگوں سے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے برابر کا معاملہ کیا ہوا ہے، ایک ہی دسترخوان پہ نیک انسان بھی کھاتا ہے، بد بھی کھاتا ہے، نمازی ہے بے نمازی ہے، دونوں کو رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ کا فرما بردار ہے، نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے کھانا لگایا ہوا ہے، رزق کھولا ہوا ہے۔ مسلمان ہے کافر ہے دونوں کھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پر رحمت عام ہے، یعنی سب کے اوپر رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں پر رحمان ہے۔ لیکن قیامت میں کیا ہوگا کہ جدائی ہو جائے گی، وہاں رحمت کا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کے ساتھ ہوگا، رحمت کا معاملہ صرف اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہ ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر حیثیت ہوتی تو کافر چونکہ اللہ کا دشمن ہے، اس لیے اللہ اپنے دشمن کو اپنی نعمت نہیں دیتا، اور جنت چونکہ اللہ کی اصل نعمت ہے، انعام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے حرم اللہ علی الکافرین، کافروں پہ حرام کر دیا۔ تو یہاں پر یہ اشکال ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آیا ہے گناہوں کی وجہ سے، تو اس سے کئی زیادہ گناہ، یعنی اگر بدکاری یا بے حیائی کو دیکھیں تو اس سے کئی گنا زیادہ تو یورپ میں وہ اللہ کے عذاب کی پکڑ میں کیوں نہیں آتے، وہاں عمومی عذاب کیوں نہیں آتا ہے، وہاں پر سیلاب طوفان زلزلہ آ جائے پورے کی پوری قوم ہلاک ہو جانی چاہیے، جس قسم کا گناہ ہے یہ، لیکن وہاں تو ایسا نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ ان کو ترقیاں نصیب ہو رہی ہیں، وہ خوشحال ہو رہے ہیں، ان کے معیشت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر لحاظ سے دنیا کے لحاظ سے دیکھیں تو خوشحالی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں ایمان والے اور بے ایمان کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں فرق ہے۔ اس لحاظ سے فرق ہے کہ ایمان والے جب کوئی قصور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا آخرت میں عذاب کم سے کم ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس پر مصیبت ڈال دیتے ہیں، تاکہ اس مصیبت کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے، اس عذاب کی وجہ سے اس کے آخرت کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ جو کچھ بھگتنا ہے دنیا میں بھگت لے اور آخرت کے عذاب میں کمی آ جائے، یہ اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور اس کو تسلی ملتی ہے کہ اگر میں اس پہ صبر کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو ہر مسلمان کے دل میں کچھ نہ کچھ صبر ہوتا ہے، کسی میں زیادہ ہوتا ہے کسی میں کم ہوتا ہے۔ جب وہ صبر کرتا ہے جتنے بڑے انداز میں صبر کرتا ہے اتنا ہی اجر و ثواب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوفی الصابرون بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب کے اجر دے گا۔ کتنا بڑا اجر انسان سوچ نہیں سکتا اس کا۔ تو چونکہ مسلمان کو اللہ آخرت کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے یا کمی کرنا چاہتا ہے، تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس طرح بموقع
ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا رہتا ہے. اور چونکہ کافر کے لیے آخرت تو نہیں ہے، وہاں تو اس کے لیے صرف جہنم کا فیصلہ ہے، تو اس لیے اس کو اس کی نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتے ہیں. جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے سارا کا سارا بدلہ، قرآن پاک میں بھی اس کا مفہوم موجود ہے، حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ سارا کا سارا نیکی کا بدلہ اس کو دنیا میں مل جاتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ کافر مسلمان سے خوشحال رہتا ہے، اس پر اس قسم کے عذاب پکڑ کم آتے ہیں بنسبت کافر مسلمانوں کے.